بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستو، درس سیرت پاک کی ہماری یہ 20ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب وطن مکۃ المکرمہ سے نکلے، 3 دن غار ثور میں قیام رہا، پھر راستے میں حضرت ام معبد کے خیمے پر قیام رہا، رکے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر قبا ایک جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 4 دن، کسی نے 5 دن، کسی نے 12 دن، کسی نے 25 دن لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس مسجد کی تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس مسجد کی اور مسجد کے اطراف میں رہنے والی آبادی یعنی اہل قباء کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر پڑی ہے، تو وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں قیام کیا جائے۔ اور اہل قباء طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر سنیچر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے، کبھی پیدل آتے، کبھی سواری پر تشریف لاتے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو قباء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام فرمایا۔ اب مدینے کی طرف آگے سفر شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے سے گزرتے تھے، ہر محلے کے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے یہاں قیام کریں۔ ہر محلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹنی قصوہ کی رسی پکڑ لیتے، نکیل پکڑ لیتے، اور درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس اونٹنی کو چھوڑ دو، خلوا سبیلہا فإنہا مأمورۃ، کہ اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اور مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کرنے کا حکم کیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آ کر رہے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار، قبیلے بنو نجار کے محلے میں جا کر رکی۔ قبیلہ بنو نجار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یعنی حضرت ہاشم کی اہلیہ سلمہ کا تعلق مدینہ پاک کے اسی خاندان بنو نجار سے تھا۔ تو یہ اونٹنی وہیں جا کر رکی، اور جس جگہ پر رکی اسی سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ گویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی۔
آپ کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی مجلس میں قیام کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام اور راحت ملے، پریشانی نہ ہو۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے لوگ آتے جاتے تھے، لوگ دین سیکھنے آتے تھے، ایمان قبول کرنے کے لیے آتے تھے، تو اوپر رہنے میں چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے دشواری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر رہنے لگے۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، عظمت اور ادب تھا کہ آپ بار بار پریشان ہوتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ نیند میں اس بات کا تصور آتا کہ اللہ کے رسول نیچے ہے اور میں اوپر کی منزل میں، ان کی نیند اڑ جاتی تھی اور رات بھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ پانی کا مشویزہ یا کوئی برتن گر گیا، پانی اس میں سے نیچے ڈلنے لگا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور پانی کو سکھانے لگے تاکہ پانی کے قطرے نیچے نہ گرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ بہت اصرار کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ نیچے کی منزل میں ہیں، میں اوپر کی منزل میں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ کا ادب مانے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے دل کا خیال رکھتے ہوئے اوپر کی منزل میں قیام کرنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی فکر کی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب ہی میں ایک کھلیان تھا جہاں پر کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مدینے کے 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہے اور وہ بچے اس زمین کو اللہ کا گھر بنانے کے لیے للہ دینے کے لیے مصر ہے، اصرار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس کو ہماری طرف سے قبول کر لیجئے اور یہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے ہی لینا پسند نہیں کیا اور اس کی قیمت طے کی گئی۔ چنانچہ 10 دینار اس کی قیمت طے ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی تعمیر میں شریک ہوتے تھے، پتھر اٹھا کر لاتے تھے، گارا بنانے لگتے تھے اور ہر طرح کا تعاون صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو منع بھی کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کام کے ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جہاں کوئی کام مشترک ہوتا تھا، سب کو ملنے کے لیے سب مل کر کسی کام کو کر سکتے ہوں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے بلکہ خود بھی اس کام میں شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے۔ اب مسجد کی کیا کیفیت تھی تو آج کل کی ہماری مسجدوں کی طرح وہ عالیشان مساجد نہیں ہوا کرتی تھی، اس میں اے سی اور پنکھے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت پر کھجور ہی کے پتے اور شاخوں کے پتے ڈال دیے گئے تھے اور ہلکی سی تھوڑی سی مٹی ڈال دی گئی تھی۔ چونکہ اب تک قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ نہیں تھا بلکہ بیت المقدس تھا، اس لیے بیت المقدس کی طرف اس میں قبلہ بنایا گیا۔ مسجد کے قبلے کی دیوار لکھا ہے کہ 70 ہاتھ تقریباً 52 میٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی تقریباً 45 میٹر تھی اور چھت کی اونچائی
تقریباً 4.25 میٹر 5 ہاتھ کے برابر تھی۔ مسجد ہی میں ایک طرف ایک چبوترا بنا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہی صفہ ہے جہاں پر اصحاب صفہ رہا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گویا کہ وہ اسلامی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جہاں پر صحابہ کرام کی جماعت رہتی تھی۔ وہ صحابہ کرام جو دوسری جگہوں سے سفر کر کے آتے، ان کا مدینے کے اندر کوئی رشتہ دار نہ ہوتا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوتا، تو صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ کرام اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے کھانا لے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تشریف لاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، علم سکھایا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی اور یہاں سے فارغ ہونے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی فکر کی، بلکہ اس سے پہلے جہاں قباء میں قیام تھا تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اور امت کو اس بات کی تعلیم دینی تھی کہ امت کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی کی فکر کرے۔ اور مسجد کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو صرف یہ بات ہے کہ مسجد یعنی 5 وقت کی اذان ہو، وہاں پر نماز ہو جائے، کبھی تعلیم ہو جائے، کبھی کسی کا بیان ہو جائے، کوئی مشورہ ہو جائے، بس کافی ہے۔ نہیں، بلکہ اس دور کی جو مساجد ہوتی تھی، بلکہ ایک صدی تک، ایک زمانے تک اسلام میں مسجد کا تصور یہ رہا کہ مسجد ہی ایک طرف مسجد بھی تھی، دوسری طرف وہی مدرسہ بھی تھا، تیسری طرف وہ خانقاہ بھی تھی، اسی طرح وہ تبلیغی مرکز بھی ہوا کرتا تھا، وہیں پر دارالافتاء بھی ہوتا تھا، نکاح بھی ہوتے تھے، دارالمشورہ بھی تھا اور دارالقضاء بھی وہی ہوتا تھا۔ یعنی ایک طرف تعلیم کے حلقے بھی ہوتے تھے، قرآن و حدیث کے درس بھی وہیں ہوا کرتے تھے، اصلاح کی مجالس بھی وہیں ہوا کرتی تھی، تبلیغی مرکز کے اعتبار سے جماعتیں بھی وہیں سے نکلا کرتی تھی، وہیں سے لوگوں کو فتوے دیے جاتے تھے، نکاح وغیرہ کی مجلس بھی مسجد ہی میں ہوا کرتی تھی، کوئی اہم مشورہ ہوتا تو وہی مسجد ہی میں ہوتا تھا، اور وہیں پر ساری چیزوں کے فیصلے، مقدمات کے فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ گویا کہ کورٹ اور عدالت اور دارالقضاء مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے اسلام میں مسجد کا تصور۔ اور بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جس بستی اور جس معاشرے کا مسجد کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا تو اس بستی میں کبھی بھی کوئی شر اور فتنہ نہیں آ سکتا۔ یقیناً اس مسجد میں اور اس بستی میں اور بستی کے مکانات میں خیر اور خیر ہی ہوگی۔ اس لیے آج اس بات کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا تعلق، بستی کا تعلق مسجد کے ساتھ گہرے سے گہرا ہو جائے۔ آج دیکھیے حالات کی وجہ سے ہماری مساجد بند ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ مسجد کی عبادت، مسجد کی نماز، مسجد کی تلاوت کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے اور کتنا فائدہ ہے۔ اس کے اثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کے در کی ہر وقت ضرورت ہے۔ آج ہماری پیشانیاں ترس رہی ہے کہ کب مساجد کھلیں اور ہم اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوں، تو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کمی کا احساس ہوتا ہے کہ مساجد کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج بھی ان حالات میں جن کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جلدی سے حالات ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، ہماری مساجد و حرمین شریفین کھل جائیں تاکہ ہم اپنے رب کے دربار میں جا کر اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں، اس کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو سکے۔ تو یہ ہے مسجد کا تصور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں مسجد کی تعمیر کر کے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھ کر امت کو یہ تعلیم دی کہ امت کا مسجد کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک حجرہ بنایا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے ایک حجرہ بنایا۔ اب تک چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی حجرات اور کمرے تعمیر کر دیے گئے تھے۔ پھر جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا نکاح ہوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے اس کے ساتھ حجرے بناتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب باقاعدہ قیام اپنے مکان میں ہونے لگا، تو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اسلام سمجھتے تھے اور دین قبول کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یاد آ گئی مسجد کے سلسلے میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ممبر نہیں تھا، بلکہ کھجور کا ایک تنا کاٹ کر زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون، ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جن کا بیٹا بڑھئی تھا، فرنیچر بناتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا بڑھئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیں اور دین لوگوں کو سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا گیا۔ جب وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ستون تھا جس کو حنانہ کہتے ہیں، تو وہ ستون اس طرح رونے لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگی کہ بچے کی رونے کی آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس ستون سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس گئے اور اس کو چمٹا کر جیسے ایک ماں بچے کو سہلا کر پیار سے جیسے تھپتھپاتی ہے اور جب بچہ روتا ہے تو اس کو خاموش کرتی ہے، چپ کرتی ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو چپ کرنے لگے، اس کو سہلانے لگے، یہاں تک کہ وہ سسکیاں لیتے ہوئے آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق اور جدائی میں ایک ستون جو لکڑی کا ہے جسے ہم بے جان کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رونے لگی۔ تو حقیقی محبت یہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے تو وہ ستون اچھا ہے، وہ حنانہ اچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں وہ اتنا رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے۔ ہمیں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مٹنے پر کبھی رونا نہیں آتا، بلکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں قیام پذیر ہوئے، وہاں رکے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے اندر ان کا ایک مقام مرتبہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں اپنی کتاب کے اندر پڑھ رکھی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئیں اور ان کے پاس جا کر وہ ایمان قبول کریں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوال کیے۔ اللہ کے رسول اگر اجازت ہوں تو میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جانتے تھے کہ ان سوالات کے جوابات ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہلا سوال یہ کیا، اللہ کے رسول قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ ایسا کیوں ہے کہ کبھی ماں کی شکل و صورت والا ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل و صورت والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جس میں دھواں بھی ملا ہوا ہوگا اور وہ مشرق سے مغرب تک پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا
کہ اہل جنت کی سب سے پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ کبھی باپ کی منی غالب آ جاتی ہے تو بچہ باپ کی شکل و صورت والا ہوتا ہے، اور جب ماں کی منی عورت کی منی غالب آتی ہے تو بچہ عورت کی شکل و صورت والا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ جواب دیے تو فوراً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر اذان کی کیسے شروعات ہوئی اور مواخات صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ جو قائم کیا اس کی کیا شکل تھی، صحابہ کرام کا ان کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہوا، اور مدینے میں جو دوسری قومیں رہا کرتی تھی ان کے ساتھ کس طرح معاہدہ کر کے امن قائم کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کی مجلس میں ہوگا۔ آج کی مجلس کا خلاصہ اور ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مسجد کا ادب و احترام ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جس بندے کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ گویا کہ ہمارے ایمان کا تعلق، ایمان کی مضبوطی کا تعلق مسجد سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اور مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے معاشرے کا تعلق گہرا ہو۔ اور دوسری بات وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہو، جیسے ایک حنانہ، ایک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگی، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت